آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا۔ قتل اتنا بڑھ جائے گا، یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اقبال نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ مطلب یہ ہے کہ شروع کے دنوں سے ہی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک معرکہ چلتا آ رہا ہے۔ معرکہ مطلب جنگ، مقابلہ۔ وہ کس چیز کا ہے؟ اقبال کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شروع سے لے کے آج تک ایک مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ وہ مقابلہ کس کا ہے؟ شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی کا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ کی روشنی کا مقابلہ ابو لہب کی شرارتوں کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ کہ استعارہ ہے، اس سے پہلے بھی فرعون و موسیٰ کا، نمرود و ابراہیم کا علیہم السلام، یہ مقابلہ اس روئے ارضی پر چلتا رہا اور حق و باطل کے معرکے ہوتے رہے اور ہوتے بھی رہیں گے۔ فی زمانہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، آج جنگوں کے حالات جو پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ تو اب یہ خبریں ایسے سن رہے ہیں، کسی کے ہاں بم گرنے کی، میزائل گرنے کی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ لوگ یہاں خبریں لے کر کے مزے لے لیتے ہیں، پھر فارورڈ کر دیتے ہیں۔ موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ حرج کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل بہت زیادہ ہوگا، ایک دوسرے کا قتل اتنا زیادہ ہونے لگے گا کہ لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج مجھے آج بتاؤ، دنیا پوری بہت سارے ایشوز پر بیٹھکیں کر رہی ہے، گلوبل وارمنگ پہ ہے، دنیا میں انوائرمنٹ کی چینجنگ پر، موسم کا تاپمان بڑھ رہا ہے، اس پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بیٹھتی ہیں۔ یہ ڈھکوسلا ہے یہ دنیا کا، یہ مغربی دنیا، ویسٹرن کنٹریز کا دکھاوا ہے۔ یہ اینیمل لاورز کو بھی باہر لے کر کے آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کوریج دیا جاتا ہے۔ یہ کتے سے پیار کرنے والا ہے، یہ مرغی سے پیار کرنے والا ہے۔ ظالموں،
40,000 نہیں 50,000 لوگوں کو فلسطین میں تم نے ناحق مار دیا، اس پر کوئی بیٹھک نہیں کرتے۔ موت اتنی آسان ہے انسانوں کی، جنگ جس سے ہے، مقابلہ جس سے ہے، تمہارا آپس میں برابر کی طاقت کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ ایک دوسرے کی فوجوں سے مقابلہ ہے، ادھر کی فوج بھی مر رہی ادھر کی فوج بھی مر رہی ہے، لیکن نہتے بچوں کا کیا قصور؟ بلکہ وہ گود میں آئے ہوئے ابھی جنہوں نے شعور کی آنکھیں بھی نہیں کھولی، دودھ پیتے بچوں کے جو قتل ہوئے ہیں۔ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، صرف اس گمان سے کہ اس نے خواب دیکھا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ خواب کی وجہ سے کاہنوں نے اس کو بتایا تھا، اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا اور آگ لگ گئی، تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ اس ڈر سے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرتا تھا۔ اس نے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ وہ بچہ تو نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا بھی ہوئے اور فرعون کے گھر میں ہی پلے، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں، فرعون ظلم میں پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ عورتوں کو بھی ظالم اس طرح سے مارا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، آج کے زمانے میں اسرائیل نام سے ایک ناجائز حکومت پر قابض شخص نے 12,000 نہیں 50,000 لوگوں کو سال بھر میں قتل کر دیا۔ یہ تاریخ کا بھیانک چہرہ ہے۔ آج لوگ اس کو ہلکے میں لے رہے ہوں گے، نیوز والے ایک طرفہ رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے باپ داداؤں سے ڈر ہے، جہاں کی یہ کھاتے ہیں وہاں کی یہ گاتے ہیں، لیکن بعد کو یہ سچائیاں جنریشن میں منتقل ہوتی رہیں گی، کبھی تو آئے گا کوئی انصاف کی نظر رکھنے والا۔ اور انسانیت کا قتل کتنا بڑا قتل ہے، ایک شہر کے 50,000 لوگوں کو قتل کر دینا، اور ایسے کہ وہاں کی عمارتیں پورے راکھ کے ملبے میں چلی گئی، صدیاں لگ جاتی ایک شہر کو بسنے میں، ایک گھر کو بنانے میں آدمی کی اپنی زندگی گزر جاتی ہے، کیا کیا ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن ایک پل میں کسی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سامنے تڑپتے ہوئے اس کے باپ کی لاش ہو، ماں کی لاش ہو۔ وہ تصویریں کہ آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک باپ چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہے تو اس کا بیٹا الگ پیر اور ہاتھ جلے ہوئے بم سے تڑپ رہا ہے، وہ کس کے درد کو دیکھے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے، تھوڑا اور صبر کر لے بیٹا، شہادت ملنے والی ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ موت سے پہلے اپنے بچے کو اتنی تلقین کر دے، حالات ایسے۔ دوسرے ایک یہ وہاں پر کھانے پینے کی ایڈ کوئی جا نہیں سکتی، اس پر پابندی، دوائیاں نہ جائیں اس پر پابندی۔ دنیا کا کوئی قانون اس چیز کو جائز ٹھہراتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو۔ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا یہ اس کا انسانی حق ہے۔ دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں۔ مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے؟ سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔
حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر، تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا، ان کو نہ پکڑنا۔ پھر تعلیمات میں یہ ہے وہ چاہے جس مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے معبدوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ نہ کرنا جس شہر میں تم جا رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھو، حضور یہ تک فرماتے تھے مجاہدین صحابہ کو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ اکھاڑنا، درختوں کو بھی نہ نقصان پہنچانا۔ جنگی تعلیمات کو آج کوئی نظر میں نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی اصول نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے، یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی عراق کی کیا حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے پورے عراق کو تباہ کیا گیا، آج تک وہ سنبھل نہیں پایا ہے۔ نیوکلیئر پاور عراق کے اندر موجود ہے، اس کے ری ایکٹر وہاں پر موجود ہے، کیا کیا چیزیں اس زمانے میں پھیلائی گئی۔ سوشل میڈیا تو نہیں تھا اتنا، دنیا نے یہ مان لیا کہ ہاں دادا کہہ رہا ہے تو ہوگا، اور حملہ کیا اسی بنیاد پر۔ 20 سال ہو گئے، آج تک عراق میں کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں نظر آیا، کہیں نہیں۔ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہاں کے کتنے لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے پتہ ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بم برسائے گئے، آج تک وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی وہاں پر فصل نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نیا میدان جس پہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد دیکھو تو پورا میدان قبروں سے بھرا ہوا ہے، قبریں ہیں وہاں پر، پوری قبریں۔ لوگوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے، موت اتنی عام کر دی گئی تھی۔ ان باتوں کو کوئی کہتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی ابو غریب جیل کے متعلق؟ قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا ان گوروں نے، اللہ کی پناہ، بہت سخت قسم کے، دنیا میں بدنام زمانہ جیل اس کو کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی وہاں پر قیدیوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی، ہر طرح کی، ان پر کتے چھوڑ دینا، ان کی شرمگاہیں کاٹنا، ان پر پیشاب کرنا، ہر چیز جو انسانیت سوز ہے، انسانیت کو جلا دینے والی، یہ ساری حرکتیں کی گئی۔ دنیا خاموش ہے اس سلسلے میں۔ کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں۔ چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا۔ قتل اتنا بڑھ جائے گا، یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے، بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے، انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے۔ جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے۔ آج دیکھنا آپ، تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں، تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اتنی اس کی طاقت تھی۔ شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا، کبھی ڈرتا نہیں تھا۔ نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں، اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا۔ آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس سے، لیکن ایک چیز نہیں تھی، موت پر کنٹرول۔ اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا، یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے، ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے۔ آجا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے۔ اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا، خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے۔ کہاں کی خام خیالی! لیکن اس نے بنایا، پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، سب کی کرنسی ایک بنایا، ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں، سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں، ہماری لڑائی کریٹر سے، خالق سے۔ ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار، اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے۔ جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا، جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا، ازل سے لے کر ابد تک۔ یہ سارے خیالات اس کے تھے، اور اس نے جمع کیا، عمارت بھی بنایا، فوج بھی تیار کیا۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی تیاری، اس کا جمع کرنا، اس کی عمارت بنانا، بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں، دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں، لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھیں کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں، لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں۔ یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ نمرود اتنا سب کرتا رہا، اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا، بنا لیا لمبی عمارت، بنا فوج بھی بنا لی، ساری چیزیں بنا لیا، مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا۔ اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی، کہاں خدا تک پہنچنے کی بات، لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے، اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، بس یہ ایک چیز تھی۔ پھر جب وہ دن آیا، کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں. بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا، ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی. اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. ان کے اپنے اپنے کام ہیں، بہت پاورفل فرشتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا. کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے. اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا. جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا، فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی. کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی. جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے، اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا. یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی. فرشتہ واپس چلا گیا. نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے. یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے. یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے.